الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے سے سورہ تکویر جو ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ تکویر باقی بہت ساری 30ویں سپارے کی صورتوں کی طرح مکہ کے میں بالکل آغاز کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بالکل آغاز سے مطلب یہ ہے کہ وحی کے نزول کے بعد 2 3 4 سال تک کا دورانیہ سمجھے، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی نا انہی میں یہ سورہ تکویر بھی ہے۔ اس دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں جس چیز کو خصوصیت کے ساتھ موضوع بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے توحید، اور توحید جو ہے پھر اگر اس کو ہم دوسرا نام دینا چاہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ توحید کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان جو ہے اس کی مزید 2 شاخیں بھی ہیں، ایک ہے ایمان بالآخرہ اور ایک ہے ایمان بالرسالت۔ ان صورتوں میں اگرچہ ایمان بالرسالت کا بھی تذکرہ ہے اور اللہ پر ایمان کا بھی تذکرہ ہے، جس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے عمل کو درست رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ
سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو درست کرے، وہ ہے ایمان بالآخرہ، حساب کتاب۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس آدمی کو حساب کتاب جو ہے نا وہ نہ دینا ہو تو پھر وہ بڑی آزادی محسوس کرتا ہے نا۔ میں ایسے ہی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کچھ کام کیے تو اس نے کہا جی میرے ان کاموں کی اتنی جو ہے وہ اجرت بنتی ہے۔ چلے میں آپ کو مزید کھول دوں۔ ایک آدمی تھا، وہ بڑا بنگلے والا، کوٹھی والا۔ اس نے کہا جی آپ چلے جائیں، یہ میرے نا گھر میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی کوئی جو ہے نا وہ کیل اکھڑی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک کر دیں، کوئی اور چیز ہے، وہ کارپینٹر یا آپ جو بھی سمجھ لیں اس کو۔ وہ گیا، وہ سارے میں گھوم پھر کے آیا تو اس نے کہا جی کتنے پیسے فرض کریں، وہ کہنے لگا جی 1000 روپیہ دے دیں۔ اچھا، اب وہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ حسابیے بھی بڑے ہوتے ہیں پھر اس نے کہا کہ تو نے کیا کیا یار بس ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے وہ جو جیسے آپ نے کہا تھا ویسے کر دیا، آپ دیکھ لیں کوئی چیز اگر آپ کو۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو بس مجھے یہ دکھا دو کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ چند چیزیں ہوں گی بھی، مگر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ جو چند چیزیں دکھا دیتا تو ان کا تو 1000 روپیہ بننا نہیں تھا۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس نے کہا جی ہمارا کام جو ہے نا وہ دیکھا جانے والا نہیں ہے۔ وہ جو کام کرنے والا تھا، اس نے کہا ہمارا کام جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو مطلب اصل کے اندر یہ ہے کہ عام طور پر جس وقت آپ کسی سے حساب مانگتے ہیں نا تو آپ اسے ہی کہہ دیں، آپ اپنے بچے کو ہی کہہ دیں۔ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اتنے پیسے دے دیں۔ آپ کہیں کہ بچہ یہ پیسے لے جاؤ لیکن مجھے لکھ کر حساب دکھا دینا جہاں بھی خرچ ہوا۔ تو نے اپنے ہاتھ سے ہی لکھنا، ذرا لکھ کر دکھا دینا، پھر دیکھنا اس کی کیسے جان جاتی ہے لکھ کر جو وہ دکھانے سے۔ وہ کہے گا جی آپ کو یقین نہیں آتا، میں ایسے ہی خرچ کرتا ہوں، میں صحیح جائز ہی خرچ کرتا ہوں، میں کوئی ناجائز تو نہیں کرتا۔ مجھے تو اپنے بچوں کا تجربہ، جب ان سے حساب مانگو تو ان کی جان جاتی ہے۔ حساب اللہ نے مانگنا ہے، اور جس کو یہ پتا ہو کہ حساب مانگنا ہے، اور پھر وہ یہ پھر خود بخود آتی ہے کہ ابے نے حساب کیسے مانگنا ہے اور اللہ نے حساب کیسے مانگنا ہے، پولیس والوں نے حساب کیسے مانگنا ہے، عام آدمی نے حساب کیسے مانگنا ہے، تو پھر اسی حساب سے عمل بھی انسان کا جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ تو یہ یقین کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، حساب مانگنا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کمائی کا بھی حساب لینا ہے، خرچ کا بھی حساب لینا ہے، میں نے جو زبان سے بات کی ہے اس کا بھی حساب لینا ہے، میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا بھی حساب لینا ہے، اور میں نے اپنے جسم سے جو کچھ بھی حرکت کی ہے ہر ایک کا مجھے حساب دینا ہے۔ اور جس کو حساب دینا ہے اگر اس کی پکڑ میں آ گیا تو اس نے تو، ہم نے تو صرف اسی طرح سمجھا نا کہ وہ رحمان ہے، رحمان تو وہ یقیناً ہے، لیکن قرآن حکیم میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پھر پکڑ اگر اس میں آ گیا تو اس کو آسان نہ سمجھنا، وہ بڑی شدید ہے۔ تو یہ ہمیں اس کا یقین ہو تو جو ہے نا وہ پھر ہمارا عمل جو ہے وہ درست ہونا ہے۔ بہرحال یہ جو صورت ہے اس میں
زیادہ تر بلکہ تقریباً بس یہ ایمان بالآخرہ، اس کے حوالے سے دلائل، اور کچھ یوں سمجھ لیں اس کا ایک نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر ان چیزوں کا یقین ہو اور آخرت جو ہے اس کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو۔ یہ بات سمجھ لیں، اگر زندگی صرف یہ گزاری ہے، یہ چند بندے بیٹھے لیکن نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، میں بات اسی لیے میری باتیں جو ہے نا وہ سب کو ہضم بھی نہیں ہوتی، کسی اور طرح کی باتیں ہوں تو وہ ہضم بھی ہو جائیں۔ جو زندگی ہم اکثر گزار رہے ہیں یہ مجرموں کی زندگی ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد بس اب گھر بنانا تھا، بچے پیدا کرنے تھے، اور بچوں کی تعلیم اور تعلیم کے خرچے، اور پھر بچوں کو جو ہے وہ پڑھا لکھا کر جو ہے وہ کوئی اچھی جگہ سیٹل ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے نماز بھی پڑھ لی، کوئی روزہ بھی رکھ لیا، کوئی داڑھی بھی رکھ لی، تو کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر لی، تو بس ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ مقصد زندگی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ کوئی پرندہ نہیں ہے جو گھر کے بغیر ہوتا، گھر بناتا ہے، رہائش کی جگہ بناتا ہے، بچے یا انڈے بچے دیتا ہے، انڈے بچوں کو پالتا ہے۔ چڑیا ہر چڑے کے ساتھ انجوائے نہیں کرتی، وہ اس کا پیئر ہوتا ہے، اور اس کا دکھ، اور یعنی اگر وہ ان میں سے ایک مر جائے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی ہمارا ہے نا، یہ بچہ مر گیا افسوس ہو گیا، بیوی مر گئی افسوس ہو گئے، روزی ان کو نہ ملے تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی، دور دور جانا پڑتا ہے، بارشوں کا موسم آ جائے، طوفان کا موسم آ جائے، بچے گھونسلے کے اندر ہوں تو وہ نہیں پالتے۔ تم نے کون سا کمال کیا جی، میں بڑی مشقت کر کے بچے پالے، تو تم سے زیادہ مشقت کر کے وہ بھی پالتے ہیں نا۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی، یہ اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، اپنی اڈاریاں ماریں، ادھر ادھر جائیں، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ جی بس اب یہ خود کمائیں، اب ہمارا تو ٹائم پورا ہی ہو گیا، ہمارے زندگی اسی میں گزر گئی۔ پھر وہ کون سا کام تھا جس کے لیے تمہیں شرف دیا گیا، اشرف المخلوقات، کیوں تم کو جو ہے وہ کہا گیا، جبکہ تم نے زندگی جو ہے وہ جانور کے برابر گزاری، مویشی ڈور ڈنگر کے برابر جو ہے وہ زندگی گزاری۔ اور میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر، دو پتھر باندھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ یہ ہمارے جیسا گھر تو ان کو میسر ہی نہیں آیا، ہمارے جیسی سہولتیں ان کو میسر ہی نہیں، اس طرح کے ٹھنڈے پانی تو ان کو پینے کے لیے جو ہے وہ ملے ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں، یہ تو نمرود کو بھی نہیں ملا، فرعون کو بھی نہیں ملا، نہ فریج تھی نہ برف تھی، وہ تو زیادہ سے زیادہ کو کسی ٹھنڈے گڑھے کا پانی پیتا ہوگا کسی خاص جگہ پہ رکھ کر۔ آپ ذرا سوچیں، سردیوں میں آپ ایک ٹوٹی چلاتے ہیں، گرم پانی آپ کو جب وہ میسر آ جاتا ہے۔ فرعون کے پتہ نہیں کتنا اہتمام کرتے ہوں گے، جی فرعون نے نہانا ہے، پانی گرم کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک جو عام آدمی کو جو سہولتیں ملی ہیں، یہ ذرا دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کو ملی ہیں، فرعون کو ملی ہیں، نمرود کو ملی ہیں، شداد کو ملی ہیں۔ تو یہ اصل میں ہماری ساری کوشش اس طرف جو ہے وہ لگی ہے نا، اس وجہ سے یہ ہمیں مل گئی، اور جس وجہ سے ہمیں شرف حاصل تھا وہ تو پھر پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر بھی کرنا تھا۔ اور وہ تو سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیں ذرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقہ ہے نا، جو بیویاں مانگ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں بھوکا رہتا ہوں تو تم بھی رہو، اور اگر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو پھر تم مجھ سے طلاق لے لو اور کسی اسودہ حال کے ساتھ شادی کر لو جہاں تمہاری یہ ضرورتیں جو وہ پوری ہو جائیں۔ یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یہ بلا وجہ ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔
اصل میں شرف تو اس کام میں ہے. باقی دنیا کے اندر چلیں جتنی بھی آدمی وہ شہادت تک نہیں جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن کچھ نہ کچھ تو انداز وہ ہونا چاہیے نا کہ جی دنیا کو میں نے پیچھے کیا ہوا ہے، آخرت کو میں نے آگے کیا. اگر نہیں کیا تو پھر حساب تو دینا ہے وہاں جا کر کھڑے ہو کر. یہاں کسی نے حساب نہیں لینا. یہاں تو آسانی بنا دی گئی ہے کہ قرآن سمجھو ہی نہیں، نہ سمجھو نہ پریشان ہو. بڑے سارے لوگ ہیں وہ درس میں اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ جا سمجھیں گے تو خام خواہ پریشانی لینی ہے، نہ تو نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، داڑھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، بس اپنا کرتے ہیں. بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اپنے فرض کو پہچاننا ہے، اس فرض کے ساتھ حساب دینا ہے، اس ڈیوٹی کے ساتھ حساب دینا ہے. یہ حساب نہیں دینا کہ بچے میں نے پال لیے تھے جی، مکان میں نے جو ہے وہ بنا لیا تھا اور میں نے کسی کا کچھ نہیں کھایا اور کسی کو نہیں ہے. صرف وہ جو چڑیا ہے وہ کسی کا کیا کھاتی ہے، وہ کسی پر کیا ظلم کرتی ہے، اگر تم نے نہیں کیا تو اس نے بھی نہیں کیا. بہرحال اب یہاں وہ نقشہ کھینچا، فرمایا اذا الشمس کورت، جس وقت سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، یعنی یہ سورج جو ہے اس کی تابناکی ختم ہو جائے گی، اس کی یہ کرنیں زمین کے اوپر جو ہے وہ نہیں پڑیں گی. کیا اس کی صورتحال بنے گی؟ یہاں فرمایا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا. جس طرح کوئی چیز جو ہوتی ہے جب لپیٹ دی جائے تو وہ نظر نہیں آتی نا، تو سورج نظر آنا بند ہو جائے. ہوگا کیسے؟ یہ آیات متشابہات ہیں، اللہ کس طرح اس کو جو ہے وہ کرے گا، یہ آج ہمیں تو بہرحال سمجھ نہیں ہے اس کی. وَالنَّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، جھڑ جائیں گے جیسے کہتے ہیں. اب یہ سارا وہ وقت جو آنے والا ہے، اصل میں تو یہ دنیا ہی بدل جائے گی، کائنات ہی بدل جائے گی. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی اور ماحول میں چلے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت پہاڑ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے، چلنے لگ جائیں گے. کہیں آتا ہے کہ اڑتے پھریں گے، جس طرح روئی کے گالے. روئی کے گالے سے مراد کبھی آپ 2-3 کلو روئی جو ہے اس کو وہ پینجے کے اندر جب وہ لے جائیں، اور اس کو پنجابی میں تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو پنجنا ہے، روئی کو پینجے میں، پینجے دے وچ اینو پنجنا، لیکن وہ اردو میں شاید یا تو اس کو دھننا کہتے ہیں یا دھنکنا کہتے ہیں، کچھ اس طرح کا لفظ ہے. دھنی ہوئی روئی آتا ہے یا دھنکی ہوئی روئی، بہرحال لفظ غلط صحیح ہو سکتا ہے. اس طرح وہ کبھی آپ 2 کلو لے کر جائیں نا، تو وہ جو روم ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے جہاں وہ پینجا لگا ہوتا ہے، پورا آپ کو بھر جائے، 2 کلو سے بھر جاتا ہے. لیکن وہ 2 کلو کچھ بھی نہیں، پھونک مارو اڑنے والی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. یہ پہاڑ ہوں گے جو اس وقت جو ہے وہ کتنے جمائے جو ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ جی پہاڑ کدھر جائیں گے. یہ اصل میں مکے کے لوگ، اور مکے کے ہی نہیں، ہمیشہ سے لوگ کہتے تھے جی ان پہاڑوں کو کوئی کدھر لے جائے گا، یہ کہیں نہیں جانے والے ہیں. فرمایا جا رہا کہ پہاڑ جو ہے وہ چل پڑیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں لاوارس پھریں گی، کھلی پھریں گی. اصل کے اندر دیکھیں عرب کا کو جو ماحول ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. اب ہر علاقے کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس ماحول میں
اونٹ بہت قیمتی جانور ہے. گھوڑا بھی ہے، لیکن گھوڑا اصل کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ لمٹ تھوڑی ہے، کوئی 10-12 میل تک وہ پوری سپیڈ سے دوڑتا ہے، پھر وہ تھک جاتا ہے. دوسری یہ کہ اس کو دوڑنے کے لیے جو ہے نا وہ جگہ پکی چاہیے، ریت ہو، مٹی ہو، اس میں اس کا پاؤں دھنستا ہے، تو وہ وہاں کام نہیں دیتا. اس کے مقابلے میں اونٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، پاؤں اس کے چوڑے ہیں اور وزن بہت اٹھا سکتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اور اس ماحول کے اعتبار سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بہترین ایک ضرورت ہے انسان کی. ویسے آج بھی اونٹوں کی بڑی قیمت ہے عرب کے اندر. جس طرح آپ ایسے سمجھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک ہمارے ہاں گائے، گابن گائے، اس کی بڑی قدر ہوتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ گائے کا جو بچہ ہوتا تھا نا، اگر وہ نر ہے، بیل ہے، تو وہ کھیتی باڑی کے کام آتا تھا. ابھی پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اس وقت کوئی تھریشریں نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں، یہ سارے کام جو ہے وہ گائے کا بچہ ہی کرتا تھا. گائے کے بچے سے مراد بچہ نہیں، وہ بڑا ہو کر بیل جسے کہتے ہیں وہ کام کرتا تھا. اور جس کی گائے ہوتی تھی نا، وہ یہی دعا کرتا تھا کہ بچہ ہی جمے، وہ نر پیدا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب نر کو کوئی نہیں مانگتا. اب وہ جو رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مادہ پیدا ہوگی تو آگے دودھ بھی دے گی، بچے بھی دے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت نر بیل جو تھا نا، اس کی قیمت ہوتی تھی. تو وہاں اب آپ دیکھیں اونٹنی، اور وہ اونٹنی بھی جو ہے وہ کیونکہ 10 مہینے کے بعد وہ بچہ دیتی ہے نا، تو اس کی تو بہت زیادہ کیئر کی جاتی تھی نا، رات کو دن کو، بھئی پتہ نہیں صبح بچہ دے دے، شام بچہ دے دے. اس کی خوراک کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، چور سے بھی اس کو جو ہے وہ بچانا ہے. تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ صورتحال سامنے آ گئی، وہ قیامت کا جو ہے وہ وقت آ گیا، وقوع پذیر ہو گئی، تو قیمتی سے قیمتی چیز کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں، ان کا مالک کوئی نہیں ہوگا، آزاد پھر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو آپ کا بنگلہ، آپ کی گاڑی، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کی کار، اس کو لگائے نا، کیا قیمت ہوگی اس وقت؟ کوئی قیمت نہیں ہوگی. یہ بتا رہا ہے جن چیزوں کو آج تم اتنی اہمیت دیتے ہو، تم خود ہی ان سے جو ہے وہ لا تعلق ہو جاؤ گے، ہوش ہی نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، جانور اکٹھے ہو جائیں گے، سمجھ لیں. اصل کے اندر 2 طرح کے جانور ہیں. ایک وہ جانور ہیں جنہیں ہم مویشی کہتے ہیں. مویشی جانور جو ہوتے ہیں نا، یہ آبادیوں میں رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور ایک جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو درندے چرندے، وہ جنگل میں، وہ آبادیوں سے دور بھاگتے ہیں. جس وقت یہ زلزلہ آئے گا قیامت کا، تو اس کے نتیجے میں اتنی خوف زدہ جو ہے وہ صورتحال بن جائے گی کہ جنگلی جانور بھاگیں گے پناہ کے لیے. تو پناہ کہاں ملے گی؟ جنگلوں میں تو پناہ نہیں ہوتی، آبادیوں میں. اور آبادیوں میں آ کر وہ گھسیں گے، اور اگر کوئی کسی جگہ آ کر جنگلی جانور گھسا ہے، وہاں پہلے سے آپ کے مویشی بندھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی گائے، بیل، بھینس بندھی ہوئی ہے، اور کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، وہ خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ آ کر ان کے اندر جب وہ گھس گیا، نہ وہ گائے، بیل، بھینس جو ہے اس کو کوئی پریشانی ہوگی،
نہ اس کو کوئی احساس ہوگا کہ اتنا خطرناک میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اور نہ جو ہے نا وہ اس کو ہی ہوگا کہ یہ میری خوراک میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی باٹا ہے، کوئی غار ہے جس کے اندر کو ہرن گھسا ہوا ہے، وہیں چیتا جا گھسے گا، اور وہ نہ چیتا میں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہرن ہے، اور نہ ہرن کو یہ پریشانی ہوگی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ چیتا آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس وقت ہے جب تک آپ نارمل حالات میں ہیں۔ یہ سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، کسی وقت پڑھیں گے ہم اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، تم دیکھو کہ لوگ جیسے نشے میں، حالانکہ وہ نشے کے بغیر ہی نشے ہی لگ رہے ہیں۔ وہ ذہن جب تک ذہن کام کرتا ہے اس وقت تک ہی ہے نا، اور جب ذہن کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے اور جب سب سے ایک بڑی مصیبت آ جائے تو چھوٹی مصیبتیں خود ہی نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اتنی ٹینشن ہوگی کہ کسی کو اپنے آپ کو دیکھنے کے احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں۔ اس طرح قبروں سے نکلیں گے نا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر ابل پڑیں گے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے سمندر، لیکن یہ 1400 سال پہلے صرف ایمان تھا، ایمان بالغیب۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ گیسیں زمین کے نیچے ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر پتہ نہیں کتنا کتنا کچھ جو ہے وہ، اچھا پٹرول، ڈیزل، یہ کہاں ہے؟ یہ ساری آگ زمین کے نیچے ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو آپ کے پاس موبائل ہیں، ان میں بھی آ جاتا ہے لاوا، یہ آتف شاں کہتے ہیں نا، فلاں جگہ آتف شاں پھٹا، کبھی ویسے یہ آپ نے دیکھا ہے تو وہ آگ ہوتی ہے جو اوپر سے چل رہی ہے۔ آگ کہاں سے آ گئی ہے؟ اصل کے اندر یہی نیچے کو سسٹم ہے نا، یہ پٹرول آگ ہی ہوتی ہے، دوسرا ڈیزل، پٹرول اور گیسیں بھی آگ ہی ہے نا، اور یہ مختلف شیپ کے اندر جو ہے وہ، اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کہیں زمین تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تو وہاں سے وہ باہر نکل آ جاتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اس وقت زلزلہ آتا ہے۔ اندازہ کریں جس طرح ایک سوراخ چھوٹا ہو نا، اس میں سے کوئی بڑی چیز جو ہے وہ ٹکر مار کے نکلے گی۔ آپ کی دیوار ہے، دیوار کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے، آپ نکال رہے ہیں کوئی زوردار قسم کی چیز جو ہے وہ ٹکر مار کے نکلے گی تو سارا گھر ہلے گا، زمین ہلتی ہے۔ اس وجہ سے زلزلہ تو وہ اس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلنا چاہتا ہے لاوا باہر زور کے ساتھ، یہ سمجھ لیں اللہ نے بند کیا ہوا ہے، اور کہیں کہیں وہ دکھاتا، اور پھر وہ چلتا ہے ایسے جیسے عام پانی چلتا ہے نا، دریا چلتا ہے، تو وہ لاوا اس طرح بہتا ہے، وہ کس کو چھوڑے گا؟ تو وہ پانی کدھر جائے گا؟ سمندر کے اندر سے لاوے پھوٹتے ہیں، نکلتے ہیں، تو پانی تو باپ بن جائے گا۔ جیسے قرآن میں پاک میں ایک جگہ آئی ہے کہ صورتحال یہ بن جائے گی کہ زمین کے اوپر نہ گہرائی ہوگی نہ اونچائی ہوگی، تو یہ ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت نفوس کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ نفوس ہے نفس کی جمع، ہمارے وہ پنجابی میں تو نفس کا کوئی اور ہی مطلب لیا جاتا ہے، لیکن نفس یہ سب نفس ہیں۔ وہ کہتا ہے باہر عربی ہوگا نا، وہ پوچھے گا اس سے کہ اندر کتنے نفس ہیں، یہ سارے گن کے وہ بتائے گا اتنے نفس ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے آدمی ہیں، اتنی جانیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کو یہ تقسیم کرنے ہیں نا، پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر
یہ نیک ہیں یہ بد ہیں، بدوں نے بھی تو جہنم میں جانا ہے نا۔ پھر کس کس لیول کے ہیں جنت کے جانے والے، جو ہے وہ کس کس لیول کے ہیں، کون کون سی جنت کی کیٹاگری میں انہوں نے جانا ہے، کس کس کیٹاگری میں جہنم میں جانا ہے، تو وہ ان کے جو وہ جسے کہتے ہیں کہ سیگریگیشن کرنا، ان کی درجہ بندی کرنا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت زندہ گاڑی گئی لڑکی سے سوال ہوگا۔ اصل میں بتانا تو یہی ہے کہ اس وقت سوال ہونا ہے، صرف زندہ گاڑی گئی لڑکی کا نہیں ہونا، یہ کھاتا پیتا بھی ہونا ہے، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، حلال کھایا تھا، حرام کھایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، علم کتنا حاصل کیا اور عمل کتنا کیا، یہ ساری باتیں ہیں نا۔ جوانی کہاں گزاری۔ تو فرمایا کہ جب وہ زندہ گاڑی گئی لڑکی جو ہے اس سے سوال ہوگا۔ عرب جو تھے نا وہ لڑکیوں کو کیوں گاڑتے تھے؟ ایک تو یہی بات تھی کہ غربت آج بھی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی غریبی کی وجہ سے نہ قتل کرو، ان کو بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے غریبی کی وجہ سے، آج بھی اس کو لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ معاشرہ ہمارے معاشرے جیسا نہیں تھا، یہ کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، اور ہر آدمی کو اپنا تحفظ خود کرنا ہے۔ اپنے تحفظ کے لیے پھر اسے یا تو کسی قبیلے کے ساتھ، قبیلے کی اہمیت وہی ہوتی تھی نا، کہ بھئی اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے ساتھ پہلے میرا خاندان کھڑا ہوگا، پھر میرا قبیلہ کھڑا ہوگا۔ تو پھر قبیلوں کو بھی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی تگڑا قبیلہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیں کہ اچھے برے وقت میں ہم آپ کے کام آئیں گے، آپ ہمارے کام آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس طرح کے حالات میں قیمتی چیز بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹی کی حفاظت کرنی پڑے گی، بیٹا آپ کی حفاظت کرے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی بیٹی کو آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، بیٹا آپ کو سنبھالتا ہے، وہ سنبھالتا ہے یا نہیں سنبھالتا، لیکن اگر اسے شعور ہوگا تو سنبھالے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح آج ہوتا ہے کہ کوئی آدمی طاقتور ہے تو وہ اس کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتا، تو اس کے مال کا بھی خیال نہیں کرتا، تو وہاں بھی اسی طرح ہوتا تھا، طاقتور جو ہے وہ کسی قبیلے پر حملہ کرتے تھے یا کسی قوم پر حملہ کرتے تھے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ تو وہ پھر جب بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جی ایسے بیٹی کو بھی اب حفاظت کرنی پڑے، تو بیٹا ہماری حفاظت کرے گا، تو وہ بھی اسی طرح دعائیں کرتے تھے کہ بیٹا ہی ہو۔ بیٹی ہو جاتی تھی تو پھر چلو جی اس کو جو ہے وہ دفن کر دو۔ سب نہیں، لیکن آج بھی سب تو نہیں ایسا کرتے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ بیٹی کیوں ہو گئی ہے، عورت کو طلاق دے دیں گے یا بیٹی کو قتل کر دیں گے، ایسا کر دیتے ہیں آج بھی۔ تو اسی طرح وہاں جو ہے اگر سارے ہی کریں پھر تو بات ہی ختم ہو جائے نا، پھر تو آگے سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے۔ عورت ہی نہیں ہوگی تو آگے کہاں سے آپ کی نسل کہاں بڑھنی ہے۔ بہرحال ایک وجہ یہ تھی کہ بیٹی جو ہے وہ، دوسرا پھر وہ غیرت ہے کہ کوئی ہماری بیٹی لے کر جائے گا، پھر ہمارے سامنے لے کر آئے گا کہ جاہلیت والی سوچ ہے۔ ویسے ایک پٹھان میرا جو ہے وہ دوست تھا کراچی میں جب ہوتا تھا، اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے ہاں، سب پٹھانوں کے نہیں ہوگا لیکن اس نے، یوسف زئی تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جب بیٹی کی شادی ہو تو بیٹوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں غیرت کی وجہ سے، کہ کوئی ان کے سامنے ان کی بیٹی کو لے جائے، ان کی بہن کو لے جائے۔ کہتا ہے اس نے مجھے خود بتایا، میں نے نہیں دیکھا لیکن اس نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے اپنی کسی بہن کی شادی، نہ مجھ سے کسی نے، میرے ماں باپ نے مشورہ کیا
اور نہ مجھے شادی میں کسی نے بلایا کہ شادی کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا تھا شادی ہو گئی ہے۔ تو وہ ہماری طرح اس طرح زیادہ آتے بھی نہیں ہیں سسرال کے، ٹھیک ہے نا۔ بس وہ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بس اس وجہ سے کہ اچھا نہیں لگتا ہماری بہن کسی کے ساتھ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آج ایسا ہو سکتا ہے تو اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ ہو سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ گاڑ دیتے تھے کہ چھوٹی ہے ابھی مکا دو مسئلہ۔ تو اب یہاں فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس وقت وہ زندہ جو گاڑ دی گئی تھی لڑکی بیٹی، اس سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو نے کیا گناہ کیا تھا جو تجھے قتل کیا گیا؟ ظاہر ہے وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک مکہ میں نازل ہو رہی ہے صورتیں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ کہہ سکیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ہوش کرو، اس کا جواب تمہیں دینا ہے، اور ایسا وقت ضرور آنا ہے جب تم سے حساب کیا جائے گا۔ جب آج کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے بندہ اور وہ کر کچھ نہیں سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ مجھے دلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ اللہ اس وقت اگر اسے نہ دلائے تو پھر ظلم کدھر گیا؟ آج اگر جج آپ نے کسی پر ظلم کیا، جج آپ کو معاف کر دے تو آپ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، جج نے معاف کر دیا، کہ جج نو گالاں کٹ دے گھر نو آؤندے ہو۔ تو کیا اللہ یہ الزام لے گا کہ وہ بھی ظالم کی سپورٹ کر رہا ہے، ظالم کو جو ہے وہ سہارا دے رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت صحیفے اعمال نامے وہ نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سامنے لے آئے جائیں گے، اور وہ پھر جب بندے کے سامنے آئیں گے تو بندہ ظاہر ہے بندہ تو بہت ساری چیزیں بھول چکا ہوگا۔ دیکھیں اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہاں اب اگر پروگرام جب ختم ہو، درس ختم ہو، اور میں کسی آدمی سے پوچھوں کہ بتاؤ تم نے کتنی دفعہ خارج کی، اس کو نہیں یاد، ٹھیک ہے نا، یا کتنی دفعہ تو نے اوپر دیکھا، اس کو نہیں یاد۔ یہاں لگا ہوا کیمرہ، تو وہ کیمرہ جو ہے نا وہ چلا دیں آپ، ویڈیو کیمرہ، تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں ہی پتا ہے کتنی دفعہ آپ نے خارج کی، اور کتنی دفعہ آپ نے میری طرف دیکھا، اور کتنی دفعہ آپ نے دوسری طرف دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مکرنے کی اتنا کچھ بندہ یاد رکھ بھی نہیں سکتا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے وہ سورہ کہف میں آتا کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر نہ کوئی بڑی نہ کوئی چھوٹی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا احاطہ نہ کیا گیا ہو۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت صحیفے جو ہے وہ نشر کر دیے جائیں گے، جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے اعمال نامے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان کی وہ پوست اتار دی جائے گی۔ پوست کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں گوشت اور پوست، یہ کبھی سنا ہے نا؟ اے جی انسان گوشت پوست کا انسان ہے۔ کیا ہوتا ہے پوست؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ تو پھر بولتے ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے۔ اصل کے اندر گوشت ہے، ساتھ کھال ہے، کھال اور گوشت، پوست پھر کیا ہوا؟ کھال ہوئی نا۔ تو یہ پوست اتر جائے، کھال اتر جائے، تو گوشت کالی بھینس کا بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور بھوری بھینس کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سفید بیل کا بھی ایسا ہی ہوگا، کالے بیل کا گوشت بھی پوست اتر جائے، کھال اتر جائے تو ایک جیسا ہوگا۔ تو جو آسمان ہے اس کی رنگت ایسی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم میں
اس طرح بھی آیا کہ اذا تشقق السماء بالغمام، جس وقت آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، بادلوں جیسا ہو جائے گا، یعنی بادل ایسے ہوا ہوئے پھرتے ہیں نا، اس طرح ٹکڑیوں کے اندر بادل ادھر ادھر جا رہے ہیں، آسمان اس طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے گا. اور سورہ رحمان میں بھی آیا کہ اس کی رنگت گلابی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جس وقت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی پھر رنگت اس کی ایسی ہو جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس وقت جہنم جو ہے وہ بڑکا دی جائے گی. اصل کے اندر اب قرآن کریم میں دوسرے مقام کے اوپر بتا دیا گیا کہ پہلے سے ان کو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو دکھا دی جائے گی، اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کو بھی جنت دکھا دی جائے گی. اسی لیے ان کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ غالباً پچھلے درس میں یا اس سے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، ان کو ایک خوش ہوں گے، ایک پریشان ہوں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت جنت قریب کر دی جائے گی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو دکھا دی جائے گی کہ یہ جنت ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور جان چکا ہوگا ہر کوئی نفس کہ وہ کیا لے کر آیا، کیا حاضر کیا اس نے. یعنی یہ جو آج ہم اعمال کر رہے ہیں نا، یہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم وہاں حاضر کر رہے ہیں، یہ وہاں جا کر حاضر ہو رہے ہیں نا، تو وہاں ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم نے یہ حاضر کیا تھا، یہ عمل ہم نے بھیجا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اچھے عمل ہے یا برے عمل ہے، تو وہ جیسے عمل ہوں گے اسی طرح کی پھر وہاں ہماری کیفیت بن جائے گی. اگر تو اچھے عمل ہوں گے تو خوشیاں ہوں گی، اور اگر عمل ہوں گے غلط تو وہاں بھی پریشانی ہوگی. یہاں بھی مشقت ہی گزاری ہے. کون آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں بڑا سوکھا ہوں؟ آپ کبھی نہ سمجھے جس آدمی نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے نا، تو کبھی آپ اس کے ساتھ کبھی کیمرہ لگا ہوا ہوتا تو دیکھتے آپ کہ کتنی مشقت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اور عام طور پر آدمی جس وقت کافی کچھ بنا لیتا ہے نا تو خود پھر مرنے کے قریب ہی ہوتا ہے. عام طور پر 30 سال کی عمر میں بندہ جو ہے وہ کوشش شروع کرتا ہے تو 60 سال تک وہ ہار جاتا ہے. بزنس ہوگا تو بچے سنبھالنے لگ جائیں گے، کوئی نوکری ہوگی تو ریٹائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، پھر وہ کمایا ہوا اس کے سہارے کچھ نہ کچھ دیر چلے گا، پھر قبر کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. اتنا کچھ ہی ہے نا. تو جو ہے نا وہ یہ بھاگ دوڑ، مطلب بندہ کہتا ہے، میں خود آپ سے عرض کروں کہ میں نے پنجابی کہندے پج کے رہ گئے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہے کہ میں دنیا کے پیچھے اتنا الحمدللہ نہیں بھاگا، میں اس کام کے پیچھے بھاگا ہوں. اور آپ میں سے لوگ مجھے 25 سال پہلے کے بھی جانتے ہوں گے. 25-30 سال پہلے بھی میں فورٹ عباس کے اندر جاؤ کتنا بھاگ دوڑ کرتا رہا ہوں. اور میں آج بھی اسے یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جب میں نے 30 سال پہلے فورٹ عباس میں آؤں اس وقت بھی یہ شہر ایسا ہی تھا، اتنے بندہ لبنا بہت اوکھا سگا، اور آج بھی اس کے بعد بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہاں کام کا بندہ جسے ہم کہیں کہ جو اللہ کے لیے کام کرنا نہیں، اپنے کام آپ کرتے ہیں اس کا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ کام ہے تو وہ بندہ تلاش کرنا جو ہے وہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے. اور بندوں کے بغیر کام نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی نا، اللہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق دے دے یا ابو جہل کو دے دے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ سارے بندے نہیں ہوتے، بندے تو ہوتے ہیں کوئی جو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنا کام سمجھ کے کریں گے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں گے. ٹھیک ہے نا، پھر ان کو پیچھے سے فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار تو نے کیا کیا. وہ جس طرح کیا ہے اس کا نام ہے شریف، جو ISPR ہے، احمد شریف، اس نے کہا جب ہم نے حملہ کیا تو
انڈیا کے میڈیا کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، دنیا کا میڈیا بتائے گا، نہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی کہ ہم نے کیا کیا، اور کرنے والوں کا کسی کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دنیا بتاتی ہے کہ یہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں دنیا اگر آپ نے کمائی ہے تو سارے شہر کہے گا یار اس نے بڑی ترقی کی ہے، تو اگر آپ نے دین کے لیے کام کیا تو پھر بھی دنیا کو نظر آ جانا کہ بھئی اس نے اس کے پیچھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پجا نسا میں بہت ہوں، لیکن مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک مشن کے لیے بھاگا دوڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں خوش ہوں کہ میں بھاگا دوڑا ہوں اس کام کے لیے۔ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا دنیا کے اعتبار سے، انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے کوئی محرومی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس کا جو ہے وہ ڈر ہے۔ بہرحال وہاں وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے بھاگ بھاگ کے لکت ڈالے ہوں گے، یعنی جوڑ جواب دے گئے ہوں گے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، وہ بھی تو وہ ہوں گے نا۔ فلا اقسم بالخنس، نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستارے کی، الجوار الکنس، اور سیدھا چلنے والے اور غائب ہو جانے والے ستارے کی۔ اصل کے اندر یہ بعض چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جو 1400 سال پہلے بھی ابھی انسان کے علم میں نہیں آئی تھی، آج بھی نہیں آئی، کیونکہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے انسان اب ترقی کر رہا ہے، کبھی کوئی یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، ہمیں کیا پتا سورج کیسے اللہ نے لپیٹ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے سائنس کسی وقت وہاں پہنچ ہی جائے۔ اور یہ ایسے سمجھ لیں، یہ ایسے نہیں ہونا آپ سمجھے کہ جی بس رات ہم لیٹے تھے تو اگلے دن جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آیا، نہیں نہیں، یہ ہونا ایسے ہی ہے، پہلے سے ہی آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا، کوئی سائنسدان بتانے لگ جائیں گے کہ جی یہ الٹا چکر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جب وہ الٹا چکر ہو جائے گا تو آپ کے ذہن آہستہ آہستہ ماننے لگ جائیں گے جی اب اچھا اب یہ ادھر سے نکل آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسے نہیں ہونا کہ جی آپ سویرے اٹھ کے مشرق کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو وہ نکل آیا مغرب سے، ایسے نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو ایسے ہی محسوس ہونا ہے کہ جی یہ جی بانی ایسا گیا ہے جیسے کہتے ہیں، تو نظام ہی ایسا الٹا چل پیا، تو پھر یہی کچھ ہی ہونا سکا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے یہ ستاروں کے بارے میں فرمایا، اور یہ اصل میں شبیر احمد عثمانی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورج کا جو خاندان ہے، یہ سیارے جو ہیں نا یہ اس طرح آگے بھی ان کی حرکت ہے، پیچھے بھی حرکت ہے، اور یہ جب سورج کے قریب آ جاتے ہیں تو غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی ان کی اس حرکت کا یہاں بیان کیا ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جس وقت کہ وہ پھیل جائے، عسعس، جس آدمی نے کبھی ذمہ دارہ کیا اور رات کو پانی لگایا نا، خاص طور پر ساون بھادوں میں رات کو 1-2 بجے پانی لگا کے کندھے کے اوپر کسی رکھی ہوئی کئی رکھی ہوئے ہیں، پانی لا کے آوے، کتوں بینڈیاں دیاں آوازاں، کتوں ساں ساں ہیں، اور مختلف آوازیں جو ہے وہ پھر آتی ہیں۔ اور آپ کو پتا کہ رات کے ٹائم ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کلاک لگا ہوا ہے جس کی آواز آپ کو دن میں نہیں آتی نا، رات کو ایسے لگتا ہے جب تھوڑا مارتا ہے، حالانکہ سوئی آگے جاتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے زور سے بڑا وہ بدان اس کو کہتے ہیں نا، بڑا تھوڑا وہ مارا ہے لوہے کی کسی جو ہے وہ گارڈر پر، تو اس طرح تو رات اس طرح جو ہے وہ اس طرح فرمایا کہ واللیل اذا عسعس، رات کی گواہی جب وہ پھیل جائے۔ اب ذرا اصل میں اگلی بات جو آ رہی نا اس کو تبھی سمجھ آئے گی۔ اگر ہمارا اصل میں تجربہ ہے کہ رات کتنی بھی گہری ہو جائے پھر سورج نکل ہی آتا ہے، ایسا ہی ہے نا، رات کتنی بھی گہری ہو جائے سورج نکل ہی آتا ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے آدمی کا تصور کریں جس کو آپ نے کسی نیچے تہ خانے میں پال کر جو ہے وہ 20-25-30 سال کی عمر کو پہنچا دیا، 40 سال کی عمر کو پہنچا دیا، نہیں اس کو پتا کہ سورج بھی ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہوتی ہے،
اب عین رات کو جب رات سائیں سائیں کرتی ہے تو اسے آپ لے آئیں باہر، تو وہ کیا سمجھے گا کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں، کہاں آ گیا ہوں؟ اور آپ اس کو یہ بتائیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز سے پریشان ہوگا، اس کو کہیں کہ نہیں روشنی ہو جانی ہے، وہ 2-4 گھنٹے انتظار کرو، وہ آپ کی بات مان لے گا؟ کہا کدھروں کسے پاسے روشنی کا امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، روشنی کا انتظام بھی ہوگا، ایسے ہی وَالصُّبْحِ ذَاتَ نَفَّسٍ، جس طرح وہ گہری رات جو ہے اور اس میں سورج آنکھ نکالتا ہے، سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، روشنی بھاگنے لگ جاتی ہے۔ یہ اصل کے اندر چیزیں زیادہ بتائی جاتی ہیں کہ اندھیرا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک روشنی ہے، اندھیرے کو چیرنے کا انتظام ہے۔ اور اگرچہ اندھیرا بہت گہرا ہے، مکے کے لوگ جو ہے وہ، عرب کے لوگ جو ہے وہ اس طرف آ نہیں رہے، اور اسی میں کہتا ہوں کہ یہی ایک امید ہے کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے گا، اگر اللہ چاہے گا تو آ بھی جائیں گے۔ کوئی ایک بندہ بھی، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی مل جائے نا تو سمجھے ایک آدمی 100 کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک ہی آدمی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ قربانی تو دینی پڑتی ہے، جو آدمی قربانی نہیں دے سکتا اس نے کیا کرنا ہے؟ وَالصُّبْحِ ذَاتَ نَفَّسٍ، اور صبح کی قسم، صبح کی گواہی کہ کتنی گہری رات ہوتی ہے، اس کے اندر جب وہ روشنی جب وہ آ جاتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن، یہ رسول کریم سے مراد کیا ہے؟ ہم عام طور پر ایک ہی رسول کو جانتے ہیں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر رسول، یعنی ہر رسول جو تھا انسانوں میں سے، اس کے لیے ایک فرشتوں میں سے بھی رسول ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے سمجھ لیں رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا مطلب ہے آگے پیغام پہنچانا۔ یہ آگے کا لفظ سمجھ لیں، آگے پہنچانا، اس کا نام ہے رسالت، آگے پہنچانے کا نام رسالت ہے۔ آگے کس کس نے پہنچایا؟ ایک فرشتہ ہے آگے پہنچانے والا، کیا نام ہے اس کا؟ جبرائیل امین، اس نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو وہ بھی رسول ہی ہے نا، پہنچانے، جب پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں تو پھر پہنچایا تو جبرائیل امین نے بھی ہے۔ پھر آگے لوگوں کو کس نے پہنچایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے وہ رسول ہیں۔ اب جب ہم اسے آگے پہنچائیں گے تو ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ رسالت کا کام، اسے کہتے ہیں کار رسالت، کام ہے اس رسول کا، لیکن اس رسول کی طرف سے کون کر رہا ہے؟ ہم، جو فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے ابلاغ کرو، تبلیغ کرو، اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈالا گیا فرض ہے سب ایمان والوں پر، اس قرآن کی تبلیغ، اس قرآن کو آگے جا وہ پہنچانا۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اصل میں عرب کے لوگ جو تھے نا وہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو کبھی فرشتہ دیکھا نہیں آپ کے پاس آتے جاتے، یہ آپ تو خود ہی جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں، خود اپنی طرف سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بناتے تھے۔ یا پھر وہ کہتے تھے کہ یہ شیطان آپ کو آ کر کو آپ کے کان میں باتیں کرتا ہے۔ اچھا نوٹ کر لیں کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ شیطان کو بھی جانتے تھے اور فرشتوں کو بھی جانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے گھر کو بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ان کو فرشتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو شیطان کا نہیں پتہ تھا، اس لیے کہ وہ جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے تھے۔ کہاں مارتے تھے؟ جا کے
حج کے موقع کے اوپر مارتے تھے شیطان کو کنکریاں کہ نہیں مارتے تھے؟ آپ جاتے ہیں تو مارتے ہیں شیطان کو کنکریاں؟ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے تھے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سے حج جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو شیطان کو تو کنکریاں اس وجہ سے بنتی ہیں. باقی یہ ہے کہ اس وقت کوئی چھوٹا موٹا شیطان بنایا ہوا ہوگا کہ ذرا تگڑا بنا دیا ہو گیا، بس بنانے والی بات ہی ہے. باقی یہ کام تو باقی ان کو سب پتہ ہے کہ شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے روکنے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، اس وجہ سے کنکریاں مارتے ہیں. تو پھر شیطان کو تو وہ مانتے ہیں، تو شیطان کو مرا ہوا تو نہیں مانتے، زندہ ہی مانتے ہیں. اور وہ اب بھی کوئی شرارت کر سکتا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ شیطان شرارت کر رہا ہے، جو آپ کو کچھ باتیں سکھا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. فرشتوں کو بھی وہ مانتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے فرشتوں پیغمبر کو مانا ہے تو پھر فرشتے کا بھی اس کے اندر جو وہ آ جائے گا. اللہ کو تو وہ مانتے ہی ہیں، اللہ کا تو گھر کو مانتے ہیں، تو اللہ کو مانتے ہیں. اصل میں کیا، اصل تو وہ ساتھ جو شریک بناتے ہیں نا ان کا جھگڑا ہے، باقی ان باتوں کا تو جھگڑا نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے اور اس وقت تو کوئی آدمی جو اگر واقع صرف اسی ماحول کو دیکھے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بس اب روشنی کہاں سے آنی ہے، لیکن روشنی آ جاتی ہے. تو روشنی کے لیے ہم نے یہ کلام بھیجا ہے، جس کو تم کہتے ہو یہ شیطان کا کلام ہے، کسی اور کا کلام ہے، کوئی جادو ٹونا ہے. اچھا یہ سورہ حج میں یہ آیا دونوں رسولوں کی بات میں، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ شبہ نہ کرے. سورہ حج میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے رسول کن میں سے؟ من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی. اب لوگوں میں سے چنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتوں میں سے کس کو چنا؟ جبرائیل امین کو. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے اچھا جبرائیل امین نے یہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا قرآن دیا؟ نہیں، جبرائیل امین نے اپنی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا نا. تو پھر اب یہ قول کس کا بن گیا؟ یہ جو جا رہا ہے یہ قول بن گیا جبرائیل امین کا. جیسے میں نے ابھی یہ جو بات میری آپ کی طرف سے پہنچ رہی ہے، یہ ہے تو قرآن اللہ کا کلام، لیکن یہ قول کس کا ہے؟ میرا ہے نا. شیطان کا یہ بتایا جا رہا ہے، شیطان کا نہیں ہے، یہ جبرائیل امین کا قول ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ شیطان کا نہیں ہے، یہ رسول کریم، اور یہ رسول کریم ہے جبرائیل امین، ان کا یہ قول ہے. ذی قوتن، جو بڑی قوت والا ہے، شیطان کو نہیں گھس سکتا اس کے پاس، شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، یا اس کو ورگلا نہیں سکتا کہ چلے جی اللہ نے تو اس کو دے کر جو ہے وہ بھیج دیا ہے، رستے چاہتے نال کوئی ساز باز کر کے اوپر تھلے کر کے کوئی وچ وعدہ کاٹا کر لینے ہیں، قرآن کی بجائے کوئی اور ہی چیز پہنچا دیتے ہیں. ذی قوہ، بڑا قوت والا، عند ذی العرش المکین، اور عرش کے مالک کے پاس اس کا بڑا مرتبہ ہے جبرائیل امین کا. مطاع، اور سب کا مانا ہوا مطاع، سب اس کے مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے، سب فرشتے اس کے مطیع ہیں جبرائیل امین کے. سما امین، اور پھر اس جگہ کا سب سے بڑا امانت دار آدمی. یعنی ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا امانت دار آدمی خیانت ہونے دے گا کہ وہ پیغام لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رستے میں شیطان گھس جائے، یا وہ خدا نخواستہ خود ہی کوئی گڑبڑ کر دے، وہ تو امین ہے. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ خالص اللہ کا پیغام ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ صاحب ساتھی کون؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیوانے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ کہتے تھے دماغ ہل گیا، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں دماغ ہلن کی وجہ تو کر رہا ہے، دماغ گڑبڑ کر جائے تو پھر بندہ بڑی باتیں اوپر نیچے کی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، نہ شیطان کی گڑبڑ ہے اس میں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے افق مبین پر. کس نے دیکھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس کو دیکھا ہوا ہے؟ جبرائیل امین کو. یعنی اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی شناسائی نہ ہو جبرائیل امین سے، بھئی شیطان آ گیا ہو تو ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ شیطان آ گیا کہ وہ آ گیا، انہوں نے اس کو دیکھا ہوا. اچھا یہ بات سمجھ لے کہ جبرائیل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ جو ملک والی شکل ہے وہ دو دفعہ تو پکا دیکھا ہے، شاید تیسری دفعہ بھی دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ نہیں دیکھا. اس سے زیادہ دیکھا ہے دوسری شکل میں، مثلا کسی انسانی شکل میں آ جاتے تھے جبرائیل امین. وہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ آ کر جو ہے وہ سیدھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس چلا گیا. حدیث لمبی ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے ساتھ اس کے گھٹنے جو ہے وہ لگ گئے. عام طور پر جو باہر سے بندہ آتا ہے نا وہ پہلے دیکھتا ہے ماحول، پھر اجازت مانگتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے، اس طرح وہی آتا ہے جو پرانا کوئی جاننے والا ہوتا ہے نا. تو وہ آیا تو سیدھا ہی آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم بیٹھے ہوتے ہیں گھٹنے نیچے لا کے عطایات میں یا اس طرح بیٹھے تھے، تو وہ اتنا آگے آ گیا کہ گھٹنے لگنے لگ گیا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پھر اس نے کوئی سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو قیامت کی نشانیاں پوچھی، اور وہ باتیں کر کے چلا گیا. جب نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویوں کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اس کے رسول کو پتہ. فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے. جان تم سوال نہیں کرتے تو اس نے یہ سوال کیا تاکہ تم کلیئر ہو جائے بات. تو اب یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو انسان کی شکل میں آیا نا، تو 2 دفعہ دیکھا اسے ملک کی شکل میں، پورا افق بھرا ہوا تھا. اور دوسری دفعہ سورہ نجم میں ذکر ہے کہ دیکھا سدرۃ المنتہا پر، وہاں بھی وہ اپنی اصلی شکل میں تھا، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے تو ان کو دیکھا ہوا تھا افق مبین پر، تو وہ کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور باقی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب کے بارے میں حریص نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ عجیب طرح کے شوق ہوتے ہیں، یار میرے کوئی جن قابو آ جائے نا کتے. مجھے رات ہی کسی بندے نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا، وہ آدمی میرا جاننے والا ہے، اس نے کہا جی وہ تو اس کو یہ پرابلم اس لیے ہوا کہ وہ کوئی جن جو نہیں پکڑ دے چکر سے یعنی ایک بندے کو خواہش پیدا ہو گئی کہ یار کوئی جن میرے کنٹرول آ جائے نا، قابو آ جائے. تو اس کے لیے پھر کوئی ورد وظیفے ہوں گے جو کرتے ہوں گے، یا ادا دے ہیں وہ پٹھے بھی پی جاندے ہیں. اس نے کوئی پٹھا ہی پی گیا سی، پٹھیاں سیدھیاں چھالا ماردا دک کمڑا بھی ہو گیا سکا. تو مجھے اس نے جو بتایا کہ یہ اسی چکر میں ہوا، اس چکر میں تھا کوئی، جب اب یہ شوق ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اس طرح کا کوئی جنات، کوئی جادو ٹونا، کوئی مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ 40 سال تک رہے ہیں، اس طرح کا شوق ان کا کوئی نہیں تھا. یعنی ایک آدمی جو ہر وقت اس طرح کہتا رہتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یار وہ پہلے بھی ہے، وہ اسی طریقے سے ہی کرتا ہے، وہ اس کے کئی اور بھی دعوے ہیں. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شوق نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وہی آئے، میرے پاس کوئی فرشتہ آئے ہیں. تو وہی ایک آدمی شوق رکھتا تھا تو بعض اوقات شوق کی وجہ سے سمجھنے لگ جاتا ہے کہ آ گیا میرے پاس.
تو ایسی بات بھی نہیں ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہ یہ شیطان کا قول ہے. وہی بات میں نے خیر پہلے بتا دی، لیکن فرمایا یہ شیطان کا قول نہیں ہے. تو پھر کس کا ہے؟ یہ ہے اللہ کا کلام جو جبرائیل امین کے قول کے طور پر آ گیا، اور تمہارے پاس آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان سے پہنچا رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر بھاگتے ہو؟ اس سے بھاگتے ہو، یہ اتنی بڑی چیز، یہ قرآن، اس سے جو ہے وہ تم بھاگتے ہو. اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو ہے وہ اسے اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ لاگو نہیں کرنا چاہتے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ تمام جہانوں والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اور جو تاکہ جو بھی چاہے سیدھے رستے کے اوپر جو وہ چلنا، وہ اس کو جو وہ پکڑ لے، اس قرآن کو جو وہ پکڑ لے، اس قرآن کو جو وہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو. یعنی توفیق بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اللہ ہی کی توفیق سے یہ ہوگا. لیکن اگر تمہارا اس طرف جو ہے وہ مڑنا ہوا تو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، تو یہ توفیق بھی جو ہے وہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.